عاشقان غوث اعظم، گدایان اولیاء امت، وفاداران مسلک اعلی حضرت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس مبارک مسعود فیض بار اور مقدس موقع پر آپ کا یہ خادم عبدالرحمن خان قادری، مدرس دارالعلوم منظر اسلام بریلی شریف، چند الفاظ عقیدت کے ساتھ حاضر ہے۔ خدائے پاک کی بارگاہ میں دعا کیجیے کہ وہ اپنے محبوب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طفیل، ہمارے آقا و مولا سرکار غوث اعظم کے طفیل سیدی سرکار اعلی حضرت مرشد برحق سرکار مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہما کے طفیل اس کاوش اور اس محبت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور میری نجات اور فلاح آخرت کا ذریعہ بنائے۔ رہنمائے دین و ملت اے رضا تم پر سلام، مذہب اسلام کے اے پیشوا تم پر سلام۔ آبروئے قوم و ملت، مفتی دین متیں، واقف اسرار قرآن، وارث سردار دین، اے سکون جان مضطر، راحت قلب حزین، تیرے در پر ہے خمیدہ اہل ایمان کی جبیں، حق نگر، حق آشنا و حق نما تم پر سلام، رہنمائے دین و ملت اے رضا تم پر سلام۔ لا ورب العرش تو ہے عامل قول نبی، خو گرے عشق شہ بطحا ہے تیری زندگی، سنیت نے پائی تیری ذات سے تابندگی، تو محدث، تو مفکر، تو مجدد، تو ولی، معجزہ از معجزات مصطفیٰ تم پر سلام، رہنمائے دین و ملت اے رضا تم پر سلام۔ وہ سراپا زہد و تقوی عاشق خیر الورا، وہ ذسر تاپا ورا، وہ نائب غوث الورا، وہ فقیہ و فاضل و کامل ولی باصفا، منبع فضل و عطا، وہ داعی رشد و ہدا، پارساؤ با حیاؤ با وفا تم پر سلام، مذہب اسلام کے اے پیشوا تم پر سلام۔ مرکز عشق و عقیدت اے شہ شعر و سخن، تیری سیرت آئینہ دار شہ غوث زمن، میں ہوں محصور بلاؤ زحمت و رنج و محن، ایک نگاہ خاص مجھ پر بھی ہو اے سرو چمن، عرض کرتا ہے یہ ناظم خاک پا تم پر سلام، رہنمائے دین و ملت اے رضا تم پر سلام، رہنمائے دین و ملت اے رضا تم پر سلام۔ محترم حضرات، اس نہایت مختصر سے وقت میں اعلی حضرت کی حیات مبارکہ کا ایک حسین اور خوبصورت آئینہ آپ کی خدمات بابرکات میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ ایک ایسا مقدس، مصفہ اور مزکہ آئینہ کہ جس میں اعلی حضرت کی تصویر نظر آئے گی، اعلی حضرت کی روحانیت نظر آئے گی، اعلی حضرت کا عشق، اعلی حضرت کا تقوی، اعلی حضرت کی کرامت، اعلی حضرت کی طہارت، اعلی حضرت کا کمال اور اعلی حضرت کا جمال نظر آئے گا۔ ان الفاظ کو لوح دل پر نوٹ کیجئے اور اعلی حضرت کی زندگی کے سال و سن ملاحظہ کیجئے۔ یاد رکھیے کہ یہ عاشق رسول دنیا میں آیا اور دنیا کو عشق رسول کے جام لبالب سے سرشار کر کے 25 صفر 1340 ہجری کو رخصت ہو گیا۔ 10 شوال 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی بروز ہفتہ
بوقت ظہر محلہ جسولی بریلی شریف میں اعلیٰ حضرت کی ولادت باسعادت ہو رہی۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ سے سن ولادت نکالی گئی۔ 4 سال کی مختصر سی عمر میں میرے امام سیدنا اعلیٰ حضرت نے قرآن عظیم ناظرہ مکمل کر لیا، تجوید کی رعایت کے ساتھ، ترتیل کے انداز میں اور تجوید کی روشنی میں، مخارج کی صحیح ادائیگی کے ساتھ 4 سال کی عمر مختصر ہی میں قرآن عظیم کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ 6 سال کی جب عمر ہوئی میرے امام کی تو بڑے بڑے علماء، فضلاء، فقہاء، ادباء، فصحاء اور بلغاء کی موجودگی میں میلاد رسول مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حسین عنوان پر آپ نے ایک عظیم معلومات خیز، پرنکات اور عشق و عقیدت سے لبریز تقریر فرمائی۔ بڑے بڑے جید علماء اور فقہاء نے آپ کی تقریر پرتنویر کو سماعت کیا، مانوس بھی ہوئے، متاثر بھی ہوئے، مسرور بھی ہوئے اور حیرت زدہ بھی ہوئے، اور تمام علماء آپ کی بے مثال تقریر اور پرنکات بیان سن کر یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ بچہ اللہ کی بارگاہ کا مقرب ہے، رسول کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص عنایات کا اس پر سایہ ہے۔ 6 سال کی عمر کا جب یہ عالم ہے اور اس کے مبلغ علم کی یہ شان ہے تو جوانی میں اس کا عالم کیا ہوگا۔ بڑے بڑے علماء اور فضلاء آپ کی صلاحیت، آپ کی استعداد، آپ کی معلومات اور آپ کے علم و فضل کے گرویدہ ہو گئے اور آپ کی شان میں تعریف و ستائش کے الفاظ بولنے پر مجبور ہو گئے۔ قابل غور بات یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ غیر عالم کو تقریر کرنا جائز نہیں، الملفوظ میں آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو جب آپ نے فرمایا کہ غیر عالم کو تقریر کرنا جائز نہیں تو خود 6 سال کی عمر میں آپ کیوں تقریر کر رہے ہیں؟ آپ کی فراغت 13 سال 10 ماہ اور 5 دن کی عمر میں ہوئی۔ 6 سال کی عمر میں آپ فارغ التحصیل عالم نہ تھے تو پھر تقریر کیوں کر رہے ہیں؟ تو اس تقریر نے ہمیں یہ بتا دیا کہ یہ کوئی عام بچہ نہیں، اس کی شان یہ ہے کہ 6 سال کی عمر میں بھی یہ علم و فضل کا ایک عظیم آئینہ ہے، ایک عظیم شاہکار ہے، اور اللہ رب العزت نے علم لدنی کے خزینے سے اس کے سینے کو مالا مال کر دیا ہے۔ عالم کا اطلاق اس عمر میں بھی آپ پر بالکل صحیح ہے اور درست ہے۔ آپ صحیح طور پر علم و فضل کی روشنی میں، عشق رسول کے آئینے میں 6 سال کی عمر میں تقریر پرتنویر فرما کر دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال رہے ہیں۔ اور اس سے بھی زیادہ حیرت کی بات یہ ہے کہ آپ کی عمر جب 8 سال کی ہوئی تو ایک درسی کتاب جو بڑی مشہور و معروف کتاب ہے ہدایت النحو، اس کی آپ نے شرح لکھ دی، اور شرح بھی اردو زبان میں نہیں، الحمدللہ عربی زبان میں۔ تو 8 سال میں آپ کی عربی دانی کا یہ عالم کہ کتاب تصنیف کر رہے ہیں، شرح لکھ رہے ہیں، جو اپنی مثال آپ ہے۔ یہ کمال آپ کو بارگاہ رسول سے حاصل ہوا۔ سرکار دو عالم ہی سب کچھ عطا فرماتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے خود اس حقیقت کا اعلان کیا کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے،
دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ زندگی کے گوشے ملاحظہ کیجئے، 13 سال 10 ماہ 5 دن کی عمر میں آپ تمام علوم متداولہ سے فارغ ہو رہے، آپ کے سر پر دستار علم و فضل سجائی جا رہی ہے، آغاز فتویٰ نویسی بھی اسی عمر میں ہو رہا ہے، آغاز تدریس بھی اسی عمر میں، اور اس کے بعد جو آپ نے علم و فضل کے دریا بہائے، تصانیف کا انبار لگایا، عشق و عقیدت کے پھول کھلائے، محبت و وجدان کی کلیاں چٹکھائیں آپ نے، دنیا دیکھ کر کل بھی حیرت زدہ تھی اور آج بھی حیرت زدہ ہے۔ ان کے وصال کو 100 سال سے زیادہ گزر گئے، مگر آج تک پورے طور پر یہ دنیا ان کی حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ 21 سال کی عمر ہوتی ہے میرے امام کی، 1294 ہجری، اپنے والد محترم علامہ مفتی نقی علی خان رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہمراہ مارحرہ مطہرہ کے آستانہ معلیٰ پر آپ حاضر ہوتے ہیں۔ خاتم الاکابر، فیض سراپا، علم بردار روحانیات، کرامتوں کے آبشار، حضرت سیدی آل رسول احمدی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ولایت و کرامت و شرافت و سعادت میں آپ کی حاضری ہوتی ہے۔ شیخ کامل نے آپ کو ایک نظر دیکھا اور تمام سلاسل طریقت اور جملہ اوراد و اعمال و اشغال و وظائف کی اجازت و خلافت آپ کو عطا فرما دی۔ بہت مشہور واقعہ ہے، اسی موقع پر حضرت سیدی آل رسول احمدی نے فرمایا تھا کہ آج میری فکر دور ہو گئی، میدان قیامت میں اپنے رب کے حضور میں مولانا احمد رضا خان کو پیش کر دوں گا۔ واقعہ بہت مشہور ہے، اور یہ بھی مشہور ہے کہ سیدی ابو الحسین احمد نوری رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا تھا اپنے جد امجد حضور سیدی آل رسول احمدی سے کہ آپ کی بارگاہ میں اگر کوئی آتا ہے تو آپ اس سے مہینوں چلے کراتے ہیں، مجاہدات کراتے ہیں، ریاضتوں کی بھٹی میں اس کے نفس کو جلاتے ہیں، اور جب وہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے، لائق و فائق ہو جاتا ہے، سر بلند و سرفراز ہو جاتا ہے، تب آپ اپنی گراں قدر خلافت عطا فرماتے ہیں۔ کیا بات ہے کہ بریلی کے اس نوجوان کو پہلی ہی فرصت میں آپ نے اپنی گراں قدر اجازت و خلافت عطا فرما دی۔ کیا جواب دیا تھا سیدی آل رسول احمدی نے کہ لوگ میلا کچیلا دل لے کر آتے ہیں، مجاہدات اور ریاضات کی بھٹی میں ان کے نفس کو اور ان کے دل کو جلا جلا کر صاف کیا جاتا ہے، لیکن یہ بریلی کا نوجوان جب آیا، میں نے دیکھا تو اس کا دل بالکل صاف و شفاف تھا، آئینے کی طرح بالکل اجلا، مزکا اور مصفا۔ صرف کنیکشن جوڑنے کی ضرورت تھی، نسبت قائم کرنے کی ضرورت تھی، رابطہ قائم کرنا تھا، لہذا میں نے اس نوجوان عاشق کا رابطہ گنبد خضرا سے قائم کر دیا، اس کا کنیکشن میں نے جوڑ دیا ہے مدینے والے آقا سے، اس کا رابطہ بہت قوی کر دیا گیا۔ یہ واقعہ بھی اسی موقع پر پیش آیا، بارہا آپ نے سنا ہوگا، تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن ایک اور حیرت انگیز واقعہ سنیے۔ مرید ہو تو ایسا ہو، خلیفہ ہو تو ایسا ہو، عاشق ہو تو ایسا ہو، شیدائی اور فدائی ہو تو ایسا ہو، جانثارو فداکارو وفادار ہو تو ایسا ہو کہ جب آپ اس حجرہ مبارکہ سے خلافت کا شرف پانے کے بعد باہر نکلے
اور جب جانے لگے آستانِ معلیٰ کی طرف، سجادگی کی حویلی سے آپ کا گزر ہو رہا ہے، نکلے آپ باہر تو فقراء اور درویش صف بصف کھڑے ہیں، قطار در قطار خدام آستانہ کھڑے ہیں، اور ان کے منہ سے اللہ اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں۔ یہ عمل کب ہوتا ہے؟ جب حضرت سیدی آل رسول احمدی اپنے دولت سرائے اقدس سے باہر تشریف لاتے ہیں، تب خدام آستانہ قطار در قطار کھڑے ہو کر اللہ اللہ کی صدائیں بلند کرتے ہیں، مگر اعلیٰ حضرت کی روانگی کے وقت، ان کے گزر کے وقت یہ صدائیں کیسی؟ پوچھنے والے نے ان درویشوں سے پوچھا تھا کہ آپ کا یہ عمل تو شیخ کامل کے گزرنے کے وقت ہوتا ہے، آخر اس نوجوان کے گزرنے کے وقت یہ عمل کیوں؟ تو جواب دیتے ہیں کہ پہچانا ہی کس نے؟ یہ پہچاننا دشوار تھا کہ شیخ کامل کا گزر ہو رہا ہے یا مولانا احمد رضا کا گزر ہو رہا ہے۔ وہ اپنے شیخ کے رنگ میں اتنا رنگ چکے تھے کہ ہمیں پہچاننا مشکل تھا، ہم تو یہی سمجھے کہ شیخ کامل کا گزر ہو رہا ہے۔ ذرا ملاحظہ کیجئے کہ مرید ہونے کے بعد، خلافت کا شرف پانے کے بعد، وہ اپنے شیخ کامل میں ایسے فنا ہو گئے، ایسے مستغرق ہو گئے، اور ان کے رنگ میں ایسے رنگ گئے کہ فقراء کو یہ پہچاننا مشکل ہے کہ شیخ جا رہے ہیں یا مرید جا رہا ہے۔ اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے پیر کے رنگ میں ایسے ہی رنگ جائیں جیسے اعلیٰ حضرت رنگ گئے تھے، تو کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ یہ واقعہ 21 سال کی عمر میں جب آپ نے خلافت پائی ہے تب پیش آیا، اور 21 میں بھی ایک عجیب لطف ہے، ایک عجیب ندرت ہے، ایک عجیب کیف ہے، ایک عجیب لذت ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے عدد ہیں 786، اور 786 کو جب باہم جوڑ دیا جائے تو 21 ہو جاتے ہیں۔ 7 8 15 اور 15 میں 6 ملا دو تو 21۔ 786 کو جب ملا دیا گیا تو 21۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے یہ عدد ہیں۔ گویا اعلیٰ حضرت 21 سال کی عمر میں مارحلہ مطہرہ سے یہ شرف و امتیاز، یہ انفرادیت و خصوصیت پا رہے ہیں، اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ اب ایک نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، روحانیت کا آغاز ہو رہا ہے، کمال و جمال کا آغاز ہو رہا ہے، بزرگی اور تقدس مآب زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، انفرادیت اور خصوصیت کا آغاز ہو رہا ہے، اب قریت اور سرفرازی کا آغاز ہو رہا ہے۔ 21 سال کی عمر میں آپ کا شرف خلافت پانا یہ بھی باکمال ہے۔ آگے ذرا سا بڑھ جائیے تو جب 22 سال کی عمر ہوتی ہے اعلیٰ حضرت کی، یعنی 1295 ہجری، پہلا حج کیا میرے امام نے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کی حاضری ہو رہی ہے۔ پہلے حج کے موقع پر بھی کیا کیا واقعات پیش آئے۔ دوسرا حج تو آپ نے غالباً 1323 ہجری میں کیا ہے، اور پوری زندگی میں 2 ہی حج کیے میرے امام نے۔ لیکن حج کے موقع پر کیا کیا واقعات پیش آئے ان کو بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ ہیں شیخ احمد بن زین دہلان مکی رحمت اللہ تعالی علیہ، جو اعلیٰ حضرت کے چہرے کو دیکھتے ہیں، پیشانی کو دیکھتے ہیں، نور مقدس پیشانی میں جلوہ گر نظر آتا ہے تو اجازت حدیث مرحمت فرماتے ہیں، سند حدیث سے نوازتے ہیں۔ یہ ہیں مفتی مکہ شیخ عبد الرحمن سراج مکی، یہ بھی اعلیٰ حضرت کو اجازت حدیث، سند حدیث عطا کر رہے ہیں۔ اور یہ شیخ حسین بن صالح رحمت اللہ تعالی علیہ، انہوں نے جب اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو دیکھا تو دیکھتے ہی رہ گئے، اور کافی دیر دیکھنے کے بعد ان کی زبان پر ایک تاریخی جملہ آیا تھا۔ اس جملے کو آپ یاد کیجئے۔ شیخ حسین بن صالح نے اعلیٰ حضرت کی پیشانی کو دیکھ کر برجستہ کہا کہ مجھے مولانا احمد رضا خان کی پیشانی میں اللہ کا نور نظر آ رہا ہے،
اللہ کا نور، انی لاجد نور اللہ، میں اللہ کا نور پاتا ہوں اس کی پیشانی میں۔ اعلیٰ حضرت کیسے نوازے گئے، اس بارگاہ میں کیسے سرفراز کیے گئے، اس دربار میں کیسے باریاب ہوئے ہیں اعلیٰ حضرت، اس کی مثال ہمیں کہیں نہیں ملتی کہ تمام علماء کرام، شیوخ زمانہ، اولیاء طریقت، اللہ کی بارگاہ کے مقربین، رسول کونین کے عشاق، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے جید علماء فضلاء اعلیٰ حضرت کی زیارت کے لیے آ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے دیدار کو اپنی سعادت و سربلندی کی ضمانت بتا رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کا ہاتھ اپنے سروں پر رکھ رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے مقدس رخ زیبا کی زیارت کر رہے ہیں، اعلیٰ حضرت کے پیروں کا بوسہ لے رہے ہیں اور زبان سے اعلان کر رہے ہیں کہ یہ ایسے عظیم و جلیل ہیں، ایسے مقدس، معظم، مکرم اور عبقری ہیں کہ ان کے پیروں کو چوما جائے، ان کی جوتیوں کا بوسہ لیا جائے۔ اقبلوا رجالکم ونعالکم، اعلیٰ حضرت کی جوتیاں چومی جا رہی، اعلیٰ حضرت کے پیروں کا بوسہ، یہ شرف، یہ مقام، یہ امتیاز، یہ سربلندی کسے ملی؟ ذرا سوچئے۔ بارگاہ رسول میں پہنچے تو وہاں تو عجیب ہی نظارہ دیکھا دنیا نے کہ رسول کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مزار پر انوار سے باہر تشریف لاتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کے دل کی تمنا یہ تھی کہ رسول کونین کے جلوہ جہاں آرا کی زیارت کروں، حالت خواب میں بہت بار دیکھا ہے، لیکن اب دل کی تمنا اور دل کی تڑپ یہ ہے کہ حالت بیداری میں کھلی آنکھوں سے دن کے اجالے میں اپنے نبی محترم کی زیارت کروں۔ درود پاک پڑھتے رہے، ایک کلام بھی وہاں آپ نے قلم بند فرمایا، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اسی کلام کے مقطع میں کہا کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کتے ہزار پھرتے ہیں۔ میرے آقا کو اپنے اس عاشق کی ادائیں بہت پسند تھیں، چاہتے تھے کہ یہ لمبے ٹائم تک میری بارگاہ میں حاضر رہے اور درود و سلام کے نذرانے پیش کرتا رہے، اس لیے دیدار میں تاخیر ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت مایوس نہیں ہوئے، درود پڑھتے رہے، سلام عقیدت پیش کرتے رہے۔ آخر وہ ساعت سعید بھی آ گئی، وہ مبارک لمحہ بھی آ گیا، وہ مقدس گھڑی بھی آ گئی کہ کائنات کا دولہ، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، اللہ کا محبوب، جس کے نور سے سارے عالموں کو بنایا اور سجایا گیا، وہ نبی اپنی قبر انور سے باہر تشریف لاتے ہیں، گنبد خضرا کا پردہ اٹھتا ہے اور اللہ کا محبوب سامنے جلوہ نما ہو جاتا ہے، عاشق صادق کی زبان پر آتا ہے، اللہ کی سرتابہ قدم شان ہیں یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہیں یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ ان واقعات کو اور زندگی کے ان حالات کو اپنے دل پر نوٹ کیجیے۔ اہل عقیدت کو چاہیے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی حیات مبارکہ کے نور سے اپنی زندگی اور اپنی حیات کو منور و تابناک بنائیں۔ 1295 ہجری میں آپ نے پہلا حج کیا، دوسرا حج غالباً 1323 ہجری میں ہوا، 2 ہی حج کیے، اور دوسرے حج سے جب آپ کی واپسی ہوئی تو بمبئی سے اجمیر مقدس بارگاہ غریب نواز میں بھی آپ کی حاضری ہوئی ہے۔ ان تمام واقعات کو ہمیں اپنے ذہن کی تختی پر نوٹ کر لینا چاہیے اور اپنے امام کو خراج عقیدت پیش کرنا چاہیے۔
مجدد مئت حاضرہ کا لقب علماء ہند نے دیا، اور 1318 ہجری میں مجدد مئت حاضرہ کا لقب آپ کو دیا گیا۔ تمام علماء نے آپ کو مجدد مانا۔ واقعی آپ مجدد اعظم ہیں۔ مجدد اپنی صدی کے تمام مشائخ کا سرخیل ہوتا ہے۔ پتہ چلا کہ اعلیٰ حضرت سرتاج اولیاء ہیں، اعلیٰ حضرت روحانیت کے علم بردار ہیں، اعلیٰ حضرت مشائخ کے تاجدار ہیں، اس لیے کہ وہ اپنی صدی کے مجدد با کمال ہیں، مجدد بے مثال ہیں۔ ان کی زندگی دیکھی، 18 سال کی عمر میں آپ کا نکاح ہو گیا، اور 1 سال کے بعد حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ تولد ہوئے۔ دوسرے فرزند ہیں مرشد برحق سیدی سرکار مفتی اعظم ہند۔ ان کی ولادت بسعادت 22 ذی الحج 1310 ہجری میں ہوئی۔ حضور حجت الاسلام اور حضور مفتی اعظم ہند کے درمیان، ان دونوں شہزادوں کے درمیان کسی سال ایک اور شہزادے اعلیٰ حضرت کے پیدا ہوئے، جن کا نام اعلیٰ حضرت نے محمود رضا خان رکھا، لیکن وہ زیادہ مدت تک حیات نہ رہے، بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اعلیٰ حضرت کی زندگی کے یہ گوشے ذہن میں رہنا چاہیے۔ کہنے کے لیے بہت کچھ ہے، لیکن وقت کی قلت دامنگیر ہے۔ تھوڑے وقت میں بہت سی باتیں بتا دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ ان باتوں کو سنیں اور اعلیٰ حضرت کی زندگی کا آئینہ آپ کے سامنے آ جائے، ان کے خد و خال آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کی معلومات تازہ ہو جائے۔ 25 صفر 1340 ہجری مطابق 28 اکتوبر 1921 عیسوی بروز جمعہ 2:38 پر جب مؤذن حی علی الفلاح کہہ رہا تھا، آؤ کامیابی کی طرف، اس وقت اس عاشق صادق نے دنیا سے رخت سفر باندھا۔ ساری دنیا کو عشق رسول کا جام پلانے والا، غوث اعظم کی دہلیز پر جھکانے والا، جہنم کی خوفناک وادیوں سے بچانے والا اور جنت کے پربہار ماحول میں پہنچانے والا 25 صفر 1340 ہجری کو اس دنیا سے رخت سفر باندھ رہا ہے، جس نے اپنی ساری زندگی یہی اعلان کیا کہ رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، کرم تیرا اگر شامل ہے یا غوث۔ اور جب وصال ہو رہا ہے تو آپ کا وجود مسعود زبان حال سے پکار رہا تھا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ آپ کا جنازہ مبارکہ بریلی شہر کی عیدگاہ میں لے جایا گیا، نماز جنازہ ہوئی، اور اس کے بعد محلہ سوداگران میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ آپ کا جنازہ مبارکہ تدفین کے لیے جا رہا ہے، زبان حال سے جنازہ مبارکہ پکار رہا ہے، لحد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے، قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ قبر میں آرام فرما ہیں اور ساری دنیا کو فیض بانٹ رہے ہیں۔ ہفتے کے دن آپ کی ولادت ہوئی 1272 ہجری میں، اور جمعے کے دن آپ کا وصال ہو گیا 1340 ہجری میں۔ وقت ظہر ہی کا تھا، ولادت کا بھی وہی وقت یعنی وقت ظہر، اور وصال کا بھی وہی وقت یعنی وقت ظہر۔ یہ عاشق صادق، یہ رسول کونین کا سچا وفادار،
یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا شیدائی و فدائی، یہ حرمت اسلام کا محافظ، یہ اہل عشق کا پیشوا، یہ اہل ایمان کا تاجدار، یہ عشق و عقیدت کا امام، یہ غریبوں کی لاج رکھنے والا، یہ فقیروں کا داد رس فریاد رس حاجت روا، یہ سنیوں کا خیر خواہ اور مسلمانوں کا غم گسار، 25 صفر 1340 ہجری کو اس دنیا سے جا رہا ہے۔ خدائے پاک ان کے درجے بلند فرمائے، ان کا اقبال بلند فرمائے۔ 1000 سے زائد کتابیں، فتاوی بھی، عربی کی کتابیں بھی، فارسی تصانیف بھی، اردو کی کتابیں بھی۔ ایسا عظیم سرمایہ اردو کی تاریخ میں کسی دوسرے مصنف نے دیا ہو تو بتائیے۔ یہ امتیاز اور یہ خصوصیت تو صرف اعلیٰ حضرت کی ہے کہ اتنی کم عمر میں کہ سن ہجری کے لحاظ سے 68 سال اور سن عیسوی کے لحاظ سے 65 سال اس دنیا میں آپ رہے۔ اگر آپ کی تصانیف کو آپ کی زندگی کے ماہ و سال پر ایام پر تقسیم کر دیا جائے تو ہر 5 دن میں ایک کتاب دیتے ہوئے اعلیٰ حضرت اس قوم کو نظر آتے ہیں۔ ایسا کوئی دوسرا ہو تو لائیے۔ یقیناً وہ بے مثال ہیں، یقیناً وہ باکمال ہیں، یقیناً وہ عبقری ہیں، یقیناً وہ منفرد اور ممتاز ہیں، یقیناً ان پر رسول کونین کی رحمتیں ہیں، یقیناً ان پر غوث اعظم کا سایہ ہے، یقیناً وہ بارگاہ الہی کے مقرب ہیں۔ سچ کہا خلیفہ اعلیٰ حضرت حضرت علامہ مولانا عبدالعلیم صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہ قسیم جام عرفاں اے شہ احمد رضا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ صوفی بھی تم ہو، درویش بھی تم ہو، ولی بھی تم ہو، مجدد بھی تم ہو، عالم یگانہ بھی تم ہو، فاضل بے مثال بھی تم ہو، عاشق جانباز بھی تم ہو، بلند و بالا بھی تم ہو، عظیم و جلیل بھی تم ہو۔ تمہارا نام عظمتوں کی دلیل ہے، تمہارا ذکر شوکتوں کی نشانی ہے، تمہاری محفل سجانا کامیابیوں کی ضمانت ہے، تمہارے عشق میں اور عشق کے سمندر میں ڈوب جانا یقیناً فلاح دارین کا موجب ہے۔ تم سے محبت کرنا غوث اعظم سے محبت کرنا ہے، غوث اعظم سے محبت کرنا رسول پاک سے محبت کرنا ہے، اور رسول پاک سے محبت کرنا دنیا میں بھی کامیابی کی ضمانت ہے اور آخرت میں بھی دخول جنت کا سبب ہے۔ یہ مقام بلند کس کو ملا؟ کسی بھی زاویے سے کسی بھی رخ سے اعلیٰ حضرت کو دیکھیے تو وہ بے مثال ہی نظر آتے ہیں۔ قلم کار ہیں تو بے مثال، مصنف ہیں تو بے مثال، مقرر اور ادیب ہیں تو بے مثال، شاعر ہیں تو بے مثال، صوفی ہیں تو بے مثال، با کرامت ہیں تو بے مثال۔ جس رخ سے انہیں دیکھیے وہ بے مثال نظر آتے ہیں۔ ان کی ذات پر مبلغ اسلام کا یہ مصرع 100% صادق آتا ہے کہ تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو، تمہاری شان میں جو کچھ کہوں اس سے سوا تم ہو۔ اور اس ناچیز عبدالرحمن خان قادری نے مبلغ اسلام کے اسی مطلع کی روشنی میں ایک مطلع کہا۔ اسی مطلع پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے کہ سخا تم ہو، عطا تم ہو، وفا تم ہو، رضا تم ہو۔ سخا تم ہو، عطا تم ہو، وفا تم ہو، رضا تم ہو۔ یہ کہہ کر چپ گیا عاشق، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ یہ کہہ کر چپ گیا عاشق، خدا جانے کہ کیا تم ہو۔ خدائے پاک میری اس گفتگو کو قبول فرمائے اور میرے مرشد حضور مفتی اعظم ہند کے طفیل میری کامیابی کی ضمانت بنا دے۔ جو سنے انہیں بھی سرفرازیاں
اور سر بلندیاں عطا فرمائے، اور ان کی بھی نجات ہو اور میری بھی نجات ہو، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔